بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، امراض کان کا درد، ہمارے کان ہیں اللہ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم ان کی دیکھ بھال صحیح طور پر نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جو چیز ان کے ہاتھ لگ گئی، ماچس کی تیلی کوئی اور چیز، وہ فوراً ہی اٹھائی اور کان کے اندر جا وہ پھیرنا شروع کر دی۔ تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، کان کی حفاظت کی جائے۔ آج کل برسات کا موسم ہے، کیڑے مکوڑے کبھی نہ کبھی کان کے اندر کوئی چیز چلی جاتی ہے۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو آپ سرسوں کے تیل کو ہلکا سا گرم کر کے کان میں ایک دو قطرے ڈالو گے، وہ چیز باہر آ جائے گی۔ کیڑا مکوڑا، چیونٹی، مچھر جا وہ باہر آ جائے گا۔ ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ کان کے اندر جا وہ تیل نہیں ڈالنا چاہیے۔ کچھ وہ صحیح بھی کہتے ہیں، لیکن بالکل ہی پابندی لگا دی جائے، ایسا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب کبھی ضرورت پڑے تیل ڈال دیا جائے، ایک دو دنوں کے بعد ماچس کی تیلی ہو یا بازار کے اندر ہے پلاسٹک کی ماچس کی تیلی کی طرح ہو، اوپر جا وہ روئی لپیٹی ہوئی چیز ملتی ہے، وہ بڑی محفوظ ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو ماچس کی تیلی پہ جس وقت تک آپ روئی نہیں چڑھاؤ گے اس وقت تک کان کے اندر نہیں ڈالو گے، بعد میں صاف کر لو، وہ ہلکی پھلکی سی نمی رہ جائے گی، باقی تیل باہر نکل آئے گا۔ تو بہرحال آج ہم ایک ایسا تیل بنا رہے ہیں، اجوائن، خراسانی، ہرمل اور تیلوں کا تیل۔ یہ صرف تین چیزیں ہیں۔ اجوائن خراسانی آپ 4 تولہ لے لیں، تخم ہرمل آپ 4 تولہ لے لیں، اور تیلوں کا تیل 1 پاؤ کم از کم۔ تو آپ اجوائن خراسانی کو اور تخم ہرمل کو باریک بھی وہ موٹا موٹا کوٹ لو۔ اس کو باریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، موٹا موٹا کوٹ کر 1 کلو گرم پانی کے اندر اجوائن خراسانی کو اور تخم ہرمل کو آپ نے ڈالنا، تیل نہیں آپ نے ڈالنا۔ یہ ڈال کر رکھ لیں، اور صبح کے وقت اس کو اچھی طرح جوش دیں۔ اتنا جوش دیں کہ وہ جو 1 کلو پانی ہے وہ صرف 1 پاؤ رہ جائے۔ اب 1 پاؤ رہ جائے گا، چولہے سے نیچے اتار کر آپ مل چھان کر، اور وہ روغن تیل جو تھا، روغن کنج جو تھا آپ کے پاس پاؤ، آپ اس پاؤ پانی کے اندر ڈال کے بالکل ہی نرم آنچ پہ آپ پکانا شروع کر دو گے۔ جس وقت آپ دیکھو گے کہ پانی سارا کا سارا جل گیا ہے، صرف تیل رہ گیا ہے، تو شیشی میں محفوظ کر لیں۔ بوقت ضرورت پی ورم ہے، کان درد کر رہا ہے، تو آپ 3 قطرے کان میں ڈال کے اور اوپر روئی لگا دیں، اور پھر ایسے کر کے آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں، پھر دوسرے کان میں ڈال لیں۔ تو یہ تیل بہت اچھا ہے، اس سے جو ہے وہ کانوں کے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے
کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمیں یہ جو ہاتھ دیے ہیں، ان میں یہ چھوٹی انگلی کے نیچے ہے یہ جگہ جہاں سے دبانے سے انگلی ایسی حرکت کرتی ہے، یعنی دو انگلیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں یا ملتی ہیں یہاں۔ آپ 5 منٹ جب وہ دباؤ گے، اس طرح کر کے دبا لو، اس طرح دبا لو یہ جگہ، آپ دیکھو گے کہ کان کے کتنے زیادہ خطرناک امراض کیوں نہ ہوں، اس ورزش کی وجہ سے کان کی وہ تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تو اگر کان کا کوئی مرض جب بیماری ہے، کوئی مرض ہے، تو اس سہل اور آسان تیل کو بھی بنائیں، اور یہ ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی کے نیچے جو جگہ پوائنٹ ہے اس کی مالش بھی کریں انشاءاللہ العزیز۔ بلکہ جن لوگوں کو سنائی کم دیتا ہے، آپ دیکھو گے کہ بڑھاپے کے اندر جو وہ بہت کم لوگوں کو سنائی دینے لگتا ہے، تو آپ اس کی روزانہ مالش صرف 3 ہفتہ کر کے دیکھو انشاءاللہ العزیز ہے، وہ جسے سنائی نہیں دیتا اسے سنائی بھی دینے لگے گا۔ تو آپ اس تیل کو ضرور بنا لیں اور یہ ورزش ضرور کریں انشاءاللہ العزیز ہے، کان کے جو امراض ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ جل جلالہ و امن والو آپ کو اور مجھے صحت عطا فرمائے۔